نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صلاۃ شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ درس سیرت کا سلسلہ مسلسل چل رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک ہم نے واقعات کو بیان کیا۔ جتنے پہلے واقعات ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک، اور اسی طریقے سے جتنے حجاز کے خطے میں واقعات ہوئے وہ بھی بیان ہو چکے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں جتنے واقعات رونما ہوئے وہ بھی ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جیسے ابو لہب کو خوشخبری ملی اس کی، بعد میں تو اس نے اسلام نہیں لایا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو کر کے پیدا ہوئے، تو اس وجہ سے انہیں خوشی بھی زیادہ ہوئی جتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو ابو لہب نے اس خوشی میں، جب اسے خوشخبری ملی کہ بھائی آپ کا بھتیجا عبداللہ کے گھر آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے خوشی میں ایک اپنی کنیز تھی جو اس کی باندھی تھی جس کا نام تھا سویبہ، تو اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تم آزاد ہو، اس خوشی میں تم آزاد ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو 4 دن تک حضرت آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور حضرت سویبہ جو آزاد کردہ تھی ابو لہب کی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ تو سویبہ جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بھی تھی، اور عجیب اتفاق ہے کہ یہی حضرت سویبہ اس نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو حضرت حمزہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک رشتہ تو یہ تھا کہ چچا بھتیجا تھے، اور دوسرا رشتہ یہ تھا کہ دونوں رضائی بھائی بھی ہیں، اور تیسرا رشتہ آپ کو بتاتا ہوں جو عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ ایک حساب سے ایک دوسرے کے کزن بھی تھے۔ کیسے کہ حضرت آمنہ اور حضرت حالہ جو حضرت حمزہ کی والدہ تھی، عبد المطلب کی بیوی، تو یہ دونوں آپس میں کزنز تھی، یعنی آمنہ بنت وہب اور حالہ بنت وہیب، یہ وہب اور وہیب دونوں بھائی تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے لیے ایک رشتہ لیا، جس عورت سے اس کی شادی ہوئی اس کا نام تھا حالہ جو وہیب کی بیٹی تھی، اور اسی کے دوسرے بھائی وہیب کے دوسرے بھائی وہب، اس سے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے رشتہ لیا حضرت آمنہ کا۔ تو اب وہ دونوں جو تھیں، حالہ اور حضرت آمنہ دونوں کزن تھیں۔ اب اس حساب سے حضرت حمزہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دوسرے کے کزن بن گئے، تو یہ تیسرا رشتہ ہو گیا۔ چوتھا رشتہ اسلام کا تھا کہ مسلمان بھی تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے نا، تو حضرت حمزہ نے اسلام لایا، تو یہ چوتھا رشتہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور حضرت حمزہ کے درمیان اتنے رشتے ہیں، اتنا تعلق ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا جب حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا احد کے اندر، اور اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جیسے ان لوگوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا اور اس کی لاش کو مسلح بنا دیا، ان قریش کے 100 لوگوں کو مسلح بناؤں گا۔ یہ اس تعلق کی بنا پر، اتنے رشتے تھے، اتنا تعلق تھا، تو اس وجہ سے
پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، جتنا آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی بدلہ لو۔ بہرحال یہ ایک اور چیز ہے۔ تو یہ بیچ میں نے آپ کو ایک فائدہ بتا دیا۔ تو اب یہ ہے کہ حضرت سویبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے۔ جب 4 دن گزرے ولادت کو تو بنی سعد کی کچھ عورتیں آئیں، ان کا معمول تھا، بنو سعد قبیلہ تھا کہ وہ ہر سال مکے میں آ کر کے ایسے بچوں کو لے کر کے جاتی تھیں جو نئے پیدا ہوتے تھے اور ان کو دودھ پلاتی تھی، اور ان سے اس کی کچھ مدد ہو جاتی تھی کہ مکے والے جو لوگ تھے ان کی کچھ مدد کر دیتے تھے کہ بھئی جس کا بیٹا ہوتا وہ اسی دائی کو اور اسی عورت کو مرضعہ کو کچھ نہ کچھ دے دیتا، اور ان کا اسی طریقے سے ایک نظام چلتا رہتا تھا، کیونکہ بنو سعد کے اندر بہت قحط ہوتا تھا، زمین وغیرہ کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی۔ مکہ میں بھی یہی صورتحال تھی، لیکن مکہ چونکہ شہر تھا نا، لوگ ہر طرف سے آتے تھے حج کے لیے، عبادت کے لیے، تو ان لوگوں کا کچھ نہ کچھ کاروبار ہو جاتا تھا۔ پھر اسی طریقے سے مکہ کے اندر 2 بازاریں سال کے اندر لگتی تھی، تو اسی طریقے سے، اور ان کا پھر باہر اسفار بھی ہوتے تھے۔ تو بنو سعد کے اندر جو تھے وہ تو ایک صحرا تھا، اور اس وقت کچھ بھی وہاں پہ نہیں تھا، تو وہاں سے عورتیں ہر سال آتی تھی۔ تو جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہاں سے عورتیں نکلی، اور ان عورتوں کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ بھی آئی، اور وہ اپنا واقعہ یوں بیان کرتی ہیں کہ جب ہم نکلے تو میں اور میرے شوہر اور میرا ایک چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ ہم ساتھ لے کر کے نکلے، اونٹنی پر سوار تھے، ایسی اونٹنی جو بالکل لاغر، چل ہی نہیں سکتی، اونٹنی بھی ساتھ تھی اور ایک سواری کے لیے جو ہے نا وہ گدی بھی تھی، تو اس پر ہم سوار ہو گئے۔ اب وہ ایسی تھی کہ بالکل چل نہیں سکتی، کیونکہ اس وقت میں سواری کے لیے تو یہی چیزیں استعمال ہوتی تھی نا، خچر ہوتے تھے، گدھے ہوتے تھے، تو ان چیزوں پر سوار ہوتے تھے۔ تو ہم اس گدی پر سوار ہو گئے، اور لے کر کے جب ہم وہاں سوار ہوئے اور سفر شروع کیا، تو جتنی بھی عورتیں تھیں اور ان کی جماعت تھی وہ ساری ہم سے آگے چلی گئیں، ہماری سواری پیچھے رہ گئی، کیونکہ دبلی پتلی تھی، چل نہیں سکتی ہے، وزن نہیں اٹھا سکتی۔ تو جب مکہ میں ہم پہنچے اور پھر ہمیں جب بھوک نے ستایا، اور میرے شوہر نے ارادہ کیا کہ بھئی اونٹنی سے کچھ دودھ نکالے، تو دودھ کیا ہے، اس اونٹنی کے اندر ایک قطرہ نہیں ہے۔ اور وہ رات جو ہم نے مکہ میں گزاری، تو اس نے وہ خود بتاتی ہیں کہ جب ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو میرے چھاتی کے اندر دودھ کیسے آتا؟ تو وہ جو میرا بیٹا تھا وہ بلک بلک کے رو رہا ہے، اس کا برا حال ہو رہا ہے، کیونکہ میرے چھاتی کے اندر کوئی دودھ ہی نہیں ہے، تو میں اسے کیا پلاؤں؟ جب صبح ہوئی ہم گھروں میں گئے، اور وہ جو عورتیں تھیں ساری وہ گھروں میں پہلے مجھ سے چلی گئیں، جس کو جو چھوٹا بچہ جو مدت رضاعت میں ہو وہ ہاتھ لگا تو اس نے اٹھا لیا۔ پورے مکے کے جتنے بچے وہ ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو وہ جو دائیاں آئی تھیں ساروں نے اٹھا لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہ دائیاں گئی تھیں، لیکن جب بھی کسی دائی کو یہ بتایا جاتا کہ بھئی یہ یتیم ہے، اس کا والد انتقال کر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو نہیں اٹھائیں گے۔ اب جب اس کا والد فوت ہو چکا ہے تو اس کی پیچھے ماں ہے، بیوہ، وہ عورت ہے، وہ کیا کر سکے گی، ہماری کیا مدد کرے گی؟ اور اگر اب وہ دادے کی کفالت میں ہے تو بھئی دادا تو کیا ہماری مدد کرے گا؟ باپ ہوتا ہے کسی بیٹے کا تو پھر وہ مدد کرتا ہے نا۔ تو کسی نے اٹھایا نہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی میں بھی گئی تھی، واپس آ گئی، پہلی مرتبہ واپس آ گئی۔ دوسرے گھروں میں گئی تو کہیں مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، تو اپنے شوہر کے پاس مکہ کے باہر جہاں پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا، خیمے لگائے تھے، وہاں پہ واپس آ گئی، ساری صورتحال بتایا۔ اور پھر حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اپنے شوہر کو کہ واللہ لأذهبن الى ذلك اليتيم ولآخذنه، کہ میں اس چیز کو مکروہ سمجھتی ہوں، ناپسند سمجھتی ہوں کہ میں اسے خالی چلی جاؤں۔ ساری عورتوں نے بچے لے لیے ہیں، ساری دائیوں نے جو ہمارے ساتھ آئی تھیں انہوں نے بچے اٹھا لیے ہیں، اور ہم ایسے خالی چلے جائیں تو میری طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی، تو اس لیے میں اس یتیم کے پاس جاؤں گی، اسی کو میں اٹھاؤں گی۔
تو ان کے جو شوہر تھے ان کا نام تھا حارث. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لا علیک ولعل اللہ تبارک و تعالی یجعل لنا فیہ برکہ، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کی وجہ سے کوئی برکت ڈالے، اسی میں اللہ تعالی ہمارے لیے برکت ڈال دے. تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں وہاں پہ گئی، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخمل کے کپڑے میں، سبز کپڑے میں سوئے ہوئے ہیں. اور وہ بیان کرتی ہے کہ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا، اس کے انوار اور جو جمالات تھے، اس طریقے سے سوئے ہوئے ہیں اور نور چہرے سے جھلک رہا ہے اور نور اٹھ رہا ہے، جمال اور حسن جمال ظاہر ہو رہا ہے. تو میرے دل نے نہیں چاہا کہ میں اس کو جگاؤں، کہیں یہ کیفیت ختم نہ ہو جائے. تو عبد المطلب کو جب میں نے بتایا کہ میں اس کو اٹھانا چاہتی ہوں، تو اس نے پوچھا ہاں بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے بتایا کہ میرا نام حلیمہ ہے. آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ حارث نام ہے. اچھا، اور اب کس قبیلے سے ہیں؟ بنو سعد سے ہیں. تو حضرت عبد المطلب خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے، آپ کا نام حلیمہ اور یہ حلم سے ہے، حلم کی معنی بردباری، آپ بنو سعد سے ہیں، سعد کی معنی ہے سعادت، اس مادے سے ہے، تو یہ بھی اچھی بات ہے. اور میرے اس بیٹے کا نام بھی محمد ہے، تعریف کیا ہوا. اور اسی طریقے سے اس کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا، اور اس کی ماں کا نام، والدہ کا نام آمنہ ہے، امن سے. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اچھا ہو گیا، بہترین ہو گیا، آپ اٹھا لیں میرے بچے کو. تو حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، لے کر کے آئی اپنے خیمے کے اندر. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، دودھ پلانے کا ارادہ کیا، تو وہ فرماتی ہیں کہ صورتحال یہ تھی کہ میرا بچہ رو رہا تھا بھوک کی وجہ سے، میری چھاتی کے اندر کچھ نہیں تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا کہ اس طریقے سے میری چھاتی دودھ سے بھر گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب پیا، سیر ہو گئے، لیکن ایک طرف سے پیا، دائیں طرف سے، اپنے بھائی کا حق غصب نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پلایا. دوسری سائیڈ سے اس کے بھائی عبداللہ نے پیا، دونوں نے خوب دودھ پیا، خوب طریقے سے سو گئے. تو پہلی برکت تو یہاں ظاہر ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر کہا کہ بھئی ہمیں بھی بھوک لگی ہوئی تھی، ہم نے بھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا. تو میرا شوہر جب اٹھا اس اونٹنی کی طرف جس کے اندر رات کو یہ قطرہ نہیں تھا، جب اس اونٹنی کی طرف اٹھا اور دھونے کا ارادہ کیا تو وہاں سے خوب دودھ نکالا، ہم نے بھی خوب طریقے سے دودھ پیا. تو اب یہ ہوا کہ بھئی صبح جب ہوئی، دوسرا دن جب ہوا، تو قافلے نے چلنے کا ارادہ کیا کہ بھئی اب واپس جاتے ہیں اپنے علاقے کی طرف. تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا سواری پر، جو ان کے رضائی باپ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت حلیمہ کے شوہر حارث، وہ آگے بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے اپنی گود میں اٹھایا، بیچ میں بیٹھ گئی. تو سواری اٹھی نہیں رہی، سواری بیٹھی ہوئی ہے، اٹھی نہیں رہی. تو ہم نے سوچا کہ بھئی یہ جو ہے سواری چونکہ کمزور ہو چکی ہے، اس کے اندر طاقت نہیں. پہلے بھی جب ہم آ رہے تھے تو یہ اس طریقے سے پتہ نہیں کس طریقے سے، کس مشقت سے اس نے سفر کو طے کیا ہے، تو اب بھی اس کے اندر وہ طاقت نہیں چلنے کی. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ میرے شوہر کے ذہن میں خیال آیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، اب آپ کے پاس ایک بیٹا ہے عبداللہ، جو ان کا اپنا بیٹا تھا، کہ آپ اس کو گود میں لے لو، یہ اس کو مجھے دے دو، ہمارے اس بیٹے کو مجھے دے دو، میں اس کو آگے اٹھاتا ہوں، اپنی گود میں رکھتا ہوں. تو جب اس نے اپنی گود میں رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آگے بٹھا دیا، تو وہ سواری بالکل بہت بڑی طاقت کے ساتھ اٹھی اور چلنے لگی، اور اس اسپیڈ سے چلی کہ جو لشکر ہم سے آگے جا چکا تھا وہ لشکر کو تو پہنچی، لیکن ان کو کراس کر لیا، آگے آگے جا رہی ہیں. تو پیچھے وہ جو دائیاں تھیں وہ کہہ رہی تھیں اربعی یا حلیمہ، آرام سے چلو، آپ اتنا آگے اسپیڈ سے کیوں جا رہی ہو؟ اور وہ بول رہی تھی کیا یہ آپ کی وہی سواری نہیں ہے جس کو لے کر کے آپ نکلی تھی؟ تو حضرت حلیمہ کہتے ہیں کہ ہاں، میں نے کہا کہ ہاں یہ وہی سواری ہے.
لیکن آج اس کی کچھ شان ہی اور ہے. سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے. جب سوار بدلا ہے تو سواری کے اندر طاقت بھی بدلی ہے، تو وہ سواری سب سے آگے جا رہی ہے. تو یہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ظاہر ہونا شروع ہو گئی. پھر جب وہ بنو سعد کے اندر پہنچے، اب یہاں یہ بات ہے کہ عرب کے ہاں ایک رواج تھا کہ وہ بچوں کو، شیر خوار جو بچے ہوتے تھے ان کو باہر دائیوں کو دے دیتے تھے تاکہ وہ مکہ سے باہر رہیں. کیونکہ یہ جو مدت ہوتی ہے نا، یعنی ایسے سمجھیں کہ تقریباً 1.5 سال میں یا 2 سال کے اندر بچہ جو ہے نا وہ بولنا سب کچھ سیکھ لیتا ہے. اب چونکہ مکہ المکرمہ جو تھا وہ ایک شہر تھا، اس وقت میں اتنا بڑا تو نہیں تھا لیکن اس زمانے کے حساب سے پھر بھی بڑا شہر تھا، اور مختلف سمتوں سے، مختلف اطراف سے، مختلف شہروں سے وہاں لوگ آتے تھے. تو ہر آدمی عربی بولنے کی کوشش کرتا تھا اور پھر زبان جو ہے نا اس سے خراب ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ ان کا غرض ہوتا تھا کہ بھئی ہمارا بچہ جو ہے باہر جا کر کے خالص عربی زبان سیکھے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ جب بچہ کسی صحرا کے میدان میں، کسی گاؤں کے میدان میں بڑا ہوگا، پھلے گا، پھولے گا تو وہ طاقتور بنے گا. شہر کے اندر جو بچے ہوتے ہیں وہ تو فارم کی جو مرغی ہوتی ہے نا اس طریقے سے ہوتے ہیں، اور لوگ بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں. نہ ٹھنڈ برداشت ہوتی ہے، نہ گرمی برداشت ہوتی ہے، نہ ان سے چلا جاتا ہے، نہ دوڑا جاتا ہے، نہ کام کیا جاتا ہے. بس وہ صرف اے سی اور پنکھے کے نیچے سونے کے لیے ہوتے ہیں. تو اور گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر مشقت کو برداشت کر لیتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، کم بیماریوں میں بھی کم مبتلا ہوتے ہیں. شہر کے لوگ ادھر سے کھانا کھاتے ہیں، ادھر سے گولی دباتے ہیں، تو اس کے بغیر تو وہ چل نہیں سکتے. تو وہ چونکہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک صاف ماحول ہوتا ہے، شہر کا ماحول آلودہ ہوتا ہے. یہاں پہ مطلب ہر شہر میں آج کے زمانے میں تو زیادہ آلودہ ہے، فیکٹریاں ہیں، وہ دھوئیں نکالتی ہیں، گاڑیاں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، گندگی ہے، اور وہاں پہ تو یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. تو اس وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 سال پہلے، اپنی زندگی کے 4 سال بنو سعد میں گزارے. وہ ایک صحرا کا علاقہ تھا، تو ایک تو وہاں پہ فضا کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بالکل صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے، صاف ہوا آدمی کو لگتی ہے. پھر وہاں پہ جو بچہ بڑا ہوگا، گھومے گا تو اس کے جسم کے اندر بھی چستی پیدا ہوگی. اور گاؤں والوں کی خوراک بھی شہر والوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، وہ خالص غذا ہوتی ہے، یہاں پہ تو ملاوٹ ہوتی ہے. تو اس لیے وہ بھیجتے تھے کہ بھئی صاف زبان سیکھے، صاف عربی سیکھیں ہمارے بچے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی عادت کی ماتحت بھیجا گیا اور بنو سعد میں رہے. تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لے کر کے آ گئے، اور میرا جب وہ چرواہا میری بکریوں کو لے کر کے جاتا تھا تو شام کو میری بکریاں اس طریقے سے واپس آتی ہیں کہ بالکل ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے تھے. حالانکہ وہ کہتی ہے کہ ما رأیت اجدب ارض من ارض بنی سعد، کہ بنو سعد کی جو زمین تھی، وہاں پہ جو علاقہ تھا، اس سے زیادہ قحط زدہ میں نے زمین دیکھی نہیں ہے. کوئی سلہ نہیں اگتا تھا، اتنی قحط تھی کہ لوگ قحط کی بھوک کی وجہ سے مرتے تھے. لوگوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو جانوروں کے لیے کہاں سے آئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت یہ تھی کہ ان کی جو بکریاں آتی تھیں تو وہ کہتی ہیں کہ تروح علی غنمی شبعا لبنا وتروح اغنام الناس جیاعا، کہ لوگوں کی بکریاں تو بھوکی اس طریقے سے واپس آ جاتی تھیں، اور میری جو بکریاں واپس آتی تھیں تو بالکل بھری ہوئی، اور اسی طریقے سے ان کے تھنوں کے اندر بھی دودھ بھرا ہوا ہوتا تھا. تو ہم اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے تھے. اور لوگ کیا سمجھتے تھے؟ لوگ اپنے چرواہوں کو کہتے تھے کہ وَيْلَكُمْ اِسْرَحُوا حَيْثُ يَسْرَحْ رَاعِيُ بِنْتَ أَبِي ذُؤَيْبٍ، کہ تمہارا ناس ہو. وہ اپنے چرواہوں کو کہتے ہیں کہ تمہارا ناس ہو جاؤ، وہاں بکریوں کو جا کر کے چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کے چرواہے جو چراتے ہیں وہاں چرایا کرو اپنے بکریوں کو. تو وہ یوں سمجھتے تھے کہ اس کا جو چرواہا ہے کہیں ایسی جگہ پہ لے کے جاتا ہے جہاں زیادہ گھاس ہوتا ہے، تو ان کی بکریاں کھا لیتی ہیں، پیٹ بھر لیتی ہیں، اور ہماری بکریاں بھوکی واپس آ جاتی ہیں. تو وہ یوں سمجھتے تھے.
حالانکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پرورش پائی، اور حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بڑے ہو رہے تھے کہ جیسے عام طور پر بچے اس طریقے سے بڑے نہیں ہوتے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو نشو و نما ان کے جسم میں آ رہی تھی، وہ جو بچہ مہینے میں جتنی اس کی جسم میں طاقت اور قوت اور بڑھوتری آتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر ایک ہفتے میں آ رہی تھی۔ اور جو بچہ سال میں جتنا بڑا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں اتنا بڑا ہو رہے تھے۔ اس طریقے سے طاقت آ رہی ہے۔ تو 2 سال جب پورے ہو گئے، مدت رضاعت پوری ہو گئی، تو حضرت حلیمہ واپس لے کر کے آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف، تاکہ بھئی اب میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، 2 سال دودھ پلایا ہے، اب مدت رضاعت پوری ہو چکی ہے، اب ان کی والدہ کو میں واپس کرنا چاہتی ہوں۔ تو جب وہاں پہ آ گئیں تو آ کر کے منتیں سماجتیں کی حضرت آمنہ کو کہ مجھے یہ بچہ واپس دے دو، مزید میرے پاس رہے، اور مجھے خوف ہے کہ مکہ کے موسم بہت گرم ہے اور یہاں پہ وبائیں پھیل جاتی ہیں، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، تو اس لیے آپ مجھے یہ بچہ دے دو تاکہ میں اس کو صحرا کے ماحول میں، ایک اچھے ماحول میں، ایک اچھی فضا کے ماحول میں اس کی پرورش کروں۔ تو بہت منت سماجت کے بعد جو ہے حضرت آمنہ راضی ہوئی کہ بچی کے تم لے کر کے جاؤ۔ پھر لے کر کے گئی، پھر 2 سال اور رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب 4 سال کے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ کو کہا کہ اماں جی یہ جو میرے بھائی ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ اب حضرت حلیمہ کے پاس ایک بیٹا تھا عبداللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی تھا، اور دوسری ان کی بیٹی تھی شیمہ ان کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ، اور تیسری جو اس کی اولاد تھی وہ بھی بیٹی تھی، اس کا نام تھا انیسہ یا انیسہ، تو یہ نام تھا۔ تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی عبداللہ، ان کی بہن شیمہ، اور دوسری بہن انیسہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ میرے بھائی کہاں جاتے ہیں؟ صبح کو چلے جاتے ہیں، پھر شام کو واپس آ جاتے ہیں، میری بہن چلی جاتی ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے بتایا کہ یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جاؤں گا۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ نہیں بیٹا، ہم نے تو آپ کو کوئی خدمت کے لیے تھوڑے لے کر کے آئے ہیں، ہم تو آپ کی خدمت کے لیے آپ کو لے کر کے آئے ہیں، ادھر آپ سے خدمت تھوڑی لینی ہے۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے بھائی تو محنت مشقت کرتے رہیں، بکریوں کو چراتے رہیں اور میں کھاتا رہوں، اس سے مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، تو میں بھی ان کے ساتھ جایا کروں گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے ساتھ گئے اور وہاں پہ بکریاں ارد گرد میں چر رہی تھیں، چارہ کھا رہی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھائی جو رضائی تھا وہ دوڑتا ہوا آیا حضرت حلیمہ کے پاس اور کہا کہ وہ جو میرا بھائی ہے قریشی، اس کو 2 آدمیوں نے آ کر کے پکڑا ہے، علیہما ثیاب بیض فاجعاہ فشقا بطنہ وہما یسوطانہ لا ادری ما یسوطان۔ اس نے کہا کہ 2 آدمی آئے ہیں جن کو سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے آ کر کے میرے اس قریشی بھائی کو زمین پر لٹایا ہے اور اس کے سینے کو چاک کیا ہے، اور وہ کوئی چیز اس کے پیٹ کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ بس میں تو چیختی چلاتی دوڑتی ہوئی گئی، اور پیچھے میرا شوہر بھی آیا۔ تو جب ہم وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کا چہرہ کچھ تبدیل ہے اور ان کے چہرہ کچھ زردی کی طرف مائل ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہو؟ جب ہم گئے تو پہلے تو اس کو گلے سے لگایا، پھر میرے جب شوہر آئے تو اس نے آ کر کے گلے سے لگایا، پھر ہم نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بس 2 آدمی آئے، اس طریقے سے مجھے لٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، اس کو کہتے ہیں شق صدر۔ شق صدر کا مطلب ہے سینے کو چیرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 4 مرتبہ شق صدر ہوئے ہیں، تو یہ پہلا شق صدر تھا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں دیکھ رہا تھا سارا کچھ، کہ دو آدمی آئے، اس کے اندر ان کے ہاتھ میں ایک تھال تھا سونے کا، تو آ کر کے مجھے لٹایا، میرے سینے کو بالکل چاک کیا ناف تک، پھر وہاں سے دل کو نکالا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ سرجری ہو رہی ہے، جسے آج کل دنیا اپنے اس ٹیکنالوجی اور اس ترقی پر فخر کرتی ہے نا کہ بھئی ہم نے تو ابھی دل چلانا بھی ہماری بس میں آ گیا ہے کہ دل کا آپریشن بھی کر لیتے ہیں اور بائی پاس دل کا کر لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے دل نکال کر کے مصنوعی دل لگا کر کے پھر اس کا آپریشن کر پھر اپنی جگہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز پہلے بتا دی تھی کہ یہ چیز ممکن ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نوری مخلوق اور فرشتوں کے ذریعے سے یہ چیز کروائی گئی ہے تو تم بھی یہ چیز کر سکتے ہو اپنے آلات سے، اپنی ترقی سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا گیا، دل نکالا، اس دل سے ایک یا دو خون کے کچھ لوتھڑے نکال کر کے اس کو پھینکا گیا، اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ ھذا حظ الشیطان، یہ جو ہم نے نکالا ہے نا یہ شیطان کا کچھ حصہ تھا، وہ نکال لیا ہے بس۔ اب یہ کیوں شق صدر کیوں ہوا 4 سال کی عمر میں؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ بچے کے اندر جو بچپن کی عادتیں ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ چیزیں نکالنی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ کی طرف سے ہو رہی تھی۔ تو اسی لیے بچوں کے اندر عجیب قسم کی حرکات ہوتی ہیں، وہ عجیب قسم کی حرکات کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ان بچپن کی عادتوں کو نکال دیا۔ دوسرا شق صدر ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال تھی، تو اس وقت میں کیوں 10 سال سے جب آدمی اوپر جاتا ہے نا 12 سال 13 سال کے اندر، تو وہ بلوغت کی حد کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر جوانی کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ انسان کے اندر آتی ہیں۔ تو 10 سال کے اندر شق صدر دوسرا ہوا، اور اسی سے جوانی کی خواہشات، جتنی غلط خواہشات ہوتی ہیں ان کو نکالا گیا۔ تیسرا شق صدر ہوا جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ پھر چوتھا ہوا جب معراج ہوا۔ تو یہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو ان واقعات کو ذکر کریں گے۔ تو یہ پہلا شق صدر ہوا۔ تو اب حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہاں پہ مجھے آثار نظر آئے اس آپریشن کے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر باقی تھے پوری زندگی۔ یہ آپریشن کا جو اثر تھا نا، جیسے آج کل بھی آپریشن ہوتی ہے تو اس کا نشان تو ہوتا ہے، تو یہ نشان باقی تھا، تاکہ کوئی ایسا، حالانکہ اللہ چاہتے تو اس نشان کو ختم کر دیتے۔ جیسے آپریشن ہوا، دیکھیں دل نکالا گیا، دل کو نکال کر کے پھر اس تھال میں ڈالا گیا، پھر اس کو دھویا گیا، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ اب دل کا نکل جانا انسان کے جسم سے تو آدمی تو بچ نہیں سکتا۔ ساری چیزیں جب خلاف عادت ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں تھی کہ اس کے آپریشن کے اس نشان کو ہی ختم کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ کیوں؟ کہ کل کوئی دنیا والے یہ نہ کہہ سکیں، کوئی ایسی بات نہ کریں کہ یہ بات غلط ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر وہ آپریشن کے آثار موجود تھے، کل کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ساری چیزیں گھڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے اس طریقے سے باقی رکھا اس نشان کو۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں اب مجھے خوف ہوا کہ بھئی پتہ نہیں بچے کو کیا ہو گیا ہے، اور اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو یہ جو قریش ہیں یہ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں، انہوں نے تو یہ بچہ مجھے امانت کے طور پر دیا ہے، اور اسے اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ظاہر بات ہے مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ تو مجھے خوف ہوا، میں لے کر کے آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس۔ تو حضرت آمنہ نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ پہلے تو آپ نے بہت منت کی، سماجت کی کہ یہ بچہ مجھے دے دو، اب آپ خود لے کر کے آئی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس میں نے اب ماشاءاللہ بچہ ہمارا بڑا ہو گیا ہے اور 4 سال میرے پاس رہا ہے، تو بس میں نے چاہا کہ آپ کو واپس کر دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اصدقین الخبر، مجھے سچی بات بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طریقے سے یہ چیز ہوئی ہے، اور مجھے اندیشہ ہو گیا ہے، خوف ہے کہ کچھ آپ کے بچے کو ہو نہ جائے۔ تو حضرت آمنہ نے کہا کہ نہیں، آپ سمجھتی ہیں افتخوفت علیہ الشیطان، تمہیں اندیشہ ہے کہ شیطان میرے بچے کو نقصان دے گا؟ کلا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بس ٹھیک ہے میرے بچے کو اور شیطان کا کوئی اثر نہیں ہے،
باقی آپ نے واپس کر دیا، جانا چاہتی ہو انطلقی راشدہ، جاؤ سلامتی کے ساتھ چلی جاؤ۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہے اور اپنے دادے کی کفالت، عبد المطلب کی کفالت میں۔ تو جیسا شروع میں گزر چکا ہے کہ حضرت عبد المطلب وہ اتنے مکے کے سردار تو تھے لیکن امیر نہیں تھے، ان کے ہاں غربت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر انتہائی سخاوت تھی۔ جتنا مال آتا وہ بیت اللہ کی خدمت میں لگا دیتے، جو حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے مختلف علاقوں سے، ان کو کھانے پلانے میں خرچ کر دیتے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے۔ اور حضرت عبد المطلب یعنی مکے کے جو چونکہ سردار ہونے کی وجہ سے، بیت اللہ کے خادم ہونے کی وجہ سے ان کی بہت بڑی عزت تھی، مکے کے اندر بھی مکے سے باہر بھی لوگ انہیں جانتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی کفالت میں آ گئے، اور حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، جدا ہونے نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کا ایک اونٹ گم ہو گیا۔ جب اونٹ گم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ تم جاؤ اس اونٹ کو ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹے تھے نا، دیکھیں حضرت عبد المطلب کی وفات ہوئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی صرف، تو چھوٹا سا بچہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ تم جاؤ اس اونٹ کو ڈھونڈ کر کے واپس لے کر کے آؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو کچھ دیر ہو گئی۔ جب دیر ہو گئی تو عبد المطلب کو خوف ہوا کہ پتہ نہیں چھوٹا بچہ کہاں چلا گیا، کوئی اس کو لے نہ لے، کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو اب اس کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتا، بھائی پہاڑ ہی پہاڑ ہے نا، وادیاں ہی وادیاں ہیں مکے کے اندر۔ تو پھر بیت اللہ آ گئے، اللہ سے دعا مانگنے لگے، طواف کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ یا رب رد الی راکبی محمدا، یا رب رد الیہ واصطنع الی یدا، کہ اے اللہ میرے اس سوار کو دوسری سواری پر بھیجا نا، کہ دوسری سواری آپ جاؤ اس پر سوار ہو کر کے اس اونٹ کو لے کر کے آؤ، کہ میرے اس سوار محمد کو میری طرف واپس لاؤ، اے اللہ مجھ پر یہ احسان کر دو، میرے بچے کو واپس لے کر کے آؤ۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جس کام کے لیے بھیجتے تھے تو وہ کام ہو جاتا تھا۔ اسی لیے عبد المطلب نے کہا کہ اب اونٹ گم ہو گیا ہے، مجھے نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اس کی برکت سے وہ اونٹ بھی واپس آ جائے گا۔ تو جب تھوڑی دیر گزری تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی واپس آ رہے ہیں اور اونٹ کو بھی لے کر کے آ رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شروع سے ہی، بچپن سے لے کر کے ہی قیادت کی، امت کی اور لوگوں کی قیادت کی صفات موجود تھی۔ تو عبد المطلب جو تھے وہ اپنا، ان کی ایک جگہ بچھائی جاتی تھی، ایک مسند تھی اس کی، بیت اللہ کے عین دروازے کے نیچے اسی دیوار کے ساتھ عبد المطلب کی جگہ بنائی جاتی تھی۔ اور چونکہ وہ مکہ کے رئیس تھے، سردار تھے، تو وہ اپنی جگہ وہاں پہ بنواتے، وہاں پہ بیٹھتے تھے۔ اور جب وہ بیٹھتے تھے تو اس کی جگہ پر کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ آ کر کے بیٹھ جائے، سارے اس کے سامنے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عبد المطلب کے جو جتنے بھی بیٹے تھے وہ بھی اپنے باپ کے بستر پر نہیں بیٹھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے نا تو عبد المطلب کے آگے نہیں بیٹھتے تھے، بستر پر چڑھ کر کے ساتھ بیٹھتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اللہ نے یہ چیزیں ڈالی ہوئی تھی کہ نہیں، سردار تو تمہیں بننا ہے، سردار تو آپ کو بننا ہے، قیادت تو آپ کو کرنی ہے، اس لیے آپ آگے نہیں بیٹھے۔ ابھی جو قائد ہے نا مکے کا، ابھی جو رئیس ہے، آپ اس کے ہم پلہ ہیں، بیٹھ جائیں۔ اللہ نے یہ چیز ڈالی ہوئی تھی دل کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے بیٹھ جاتے تھے، تو ان کے جو چچا ہوتے تھے نا وہ تھوڑا ہٹانے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ ادھر کیوں بیٹھ گئے ہو، ہٹ جاؤ۔ تو عبد المطلب کہتے کہ دعو ابنی فإن له لشانا، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بس اس کی شان ہی الگ ہے، اللہ نے اس کو شان دی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ اگر میرے بستر پر بیٹھ جاتا ہے نا، بیٹھ جائے، میں اس کے سامنے بیٹھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی۔ تو اب 2 سال مکے میں رہے، پھر حضرت آمنہ کو خیال آیا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اخوال کی طرف جو ننیال ہیں وہاں پہ لے کر کے جاؤں۔ بنو نجار کے اندر جو مدینہ میں تھے تو وہ یہاں سے نکلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیا، ایک باندی تھی ام ایمن، اس کو بھی اپنے ساتھ لیا، مدینہ المنورہ چلی گئی۔
کیونکہ ان کے جو میکے تھے وہ مدینے میں تھے. تو وہاں پہ جب گئیں تو 1 مہینہ وہاں پہ رہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے گلیوں میں گھومتے، حسین اور جمیل خوبصورت بچہ، لوگ دیکھ کر کے حیران ہو جاتے. عقل مند بچہ، 6 سال کا چھوٹا بچہ، ان کے کیا اخلاق ہیں، کیا آداب ہیں، کیا گفتار ہے، کیا کردار ہے، کیا چلنے کا انداز ہے، کیا حسن و جمال ہے. لوگ تو بس دیکھنے میں حیران ہو جاتے تھے. بات پھیل گئی پورے مدینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کی. تو وہاں پہ وہ مدینہ منورہ اس وقت میں تو یہودیوں کا گڑھ تھا. بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع سب وہاں پہ آباد تھے. تو ان کو بھی پتہ چلا. انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نبی ہذہ الامہ، یہ اس امت کا نبی ہے. تو پھر مختلف قسم کی باتیں چلنے لگیں. تو حضرت آمنہ کو خوف ہوا کہ بھئی کہیں یہ یہودی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے. تو 1 مہینہ وہاں پہ رہ کر کے واپس ہوئی اور مکے کی طرف آنے لگی. وہی 3 آدمی کہ حضرت آمنہ، حضرت ام ایمن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ابوا کے مکان پر پہنچے تو وہاں پہ حضرت آمنہ کو کچھ تکلیف ایسی ہوئی کہ ان کا انتقال ہو گیا وہاں پہ راستے میں. اور یہ جو ابوا کی جو جگہ ہے یہ مدینہ اور منورہ اور مکہ کے درمیان ہے، لیکن راستے سے ہٹ کر کے ہے. تو وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 برس کے ہیں. اور یہ واقعہ بھی کتابوں میں ہے کہ کس طریقے سے انتقال ہوا، کہ اس طریقے سے اچانک تکلیف ہوئی کہ حضرت آمنہ سے بولا ہی نہیں جا رہا. جیسے دل کی تکلیف ہوتی ہے نا، دل کا دورہ پڑ جائے، اٹیک ہو جائے تو آدمی سے بولا نہیں جاتا، اس طریقے سے اسے بولا ہی نہیں جا رہا اور وفات ہو گئی. پھر پتہ نہیں کون آئے، کون لوگ تھے جنہوں نے آ کر کے دفنایا وہاں پہ حضرت آمنہ کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت آمنہ کے قبر کو چمٹ گئے کہ اماں آپ نے مجھے کہاں چھوڑ دیا، میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گا، آپ مجھ کو کس کے حوالے کر گئی ہیں، آپ چلیں نا، آپ کیوں سوئی ہوئی ہیں. اس طریقے سے جیسے بچے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں کہنے لگے. حضرت ام ایمن ان کو زبردستی اٹھا کر کے مکے کی طرف لے کر کے آئیں. آ کر کے ان کے دادا عبد المطلب کو بتا دیا کہ بھئی حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی ابوا کی جگہ مکان پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئیں. اب حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے لگے. 2 سال تک کفالت کی. پھر عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کو پہنچی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. اور عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی کہ اب اس میرے بیٹے کی پوتے کی پرورش آپ کو کرنی ہے، کیونکہ ان کے 10 بیٹے تھے نا، اور بیٹوں کو تو وصیت نہیں کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طالب سگا چچا تھے، دوسرے سگے نہیں تھے، ان کی مائیں الگ تھی. لیکن ابو طالب جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اس لیے وصیت بھی اسے کی کہ اب اس کی پرورش تمہیں کرنی ہے. تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پرورش میں آ گئے. اور یہاں پہ ساری اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سہارا چھینا. جب پیدا ہوئے تو والد پہلے فوت ہو چکے ہیں، 6 سال کو پہنچے تو والدہ بھی فوت ہو گئی، 8 سال کو پہنچے تو دادا بھی فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہر سہارا چھینا. کیوں؟ اللہ نے تربیت فرمائی. کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کہیں با کمال بن جائے تو نسبت ہوتی کہ بھئی چونکہ یہ با کمال استاد کے شاگرد ہیں تو اس کے اندر کمال آیا ہے. یا کوئی ایسا کسی کا بیٹا ہے بڑی شخصیت کا تو ہم کہتے ہیں بھئی اس کا باپ بھی بڑی شخصیت ہے تو یہ کیسے نہیں بنے گا اس کی طرح. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے سہارے چھینے کہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں بھئی عبد المطلب کا پوتا ہے تو اس نے اس کو سارا کچھ سکھایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم یجدک یتیما فآوا، ہاں آپ تو یتیم پیدا ہوئے تھے، سارا کچھ اللہ نے سکھایا، سارے کمال اللہ نے دیے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے، میری تربیت کی ہے اور خوبصورت تربیت کی ہے، بہترین تربیت کی ہے. تو
سارے سہارے اس لیے چھینے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ باپ کی تربیت ہے، ماں کی تربیت ہے، دادا کی تربیت ہے، استاد کی تربیت ہے۔ نبی کا کوئی استاد ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے کوئی یہ نہ کہہ سکے سارے۔ اور دوسری حکمت اس میں کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو یتیمی ہے نا، یتیمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دکھ دینا چاہتے تھے جو دکھ یتیم کو پہنچتے ہیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوں، جب قیادت کریں، یتیموں کے اوپر اتنے شفیق ہوں کہ انہیں اپنا ماضی یاد آ جائے کہ میں نے کس طریقے سے زندگی یتیمی کی گزاری ہے، اور ایک یتیم وہ معاشرے میں کس طریقے سے جیتا ہے اور رہتا ہے، اور کس طریقے سے اسے مارا پیٹا تانے دیے جاتے ہیں، ہر طریقے سے اسے ستایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مراحل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا تاکہ وہ خود ان یتیمی سے گزرے تو آگے یتیموں پر جا کر کے آدمی رحم کرے گا۔ جو ان مراحل سے گزرتا ہی نہیں ہے اور آ کر کے قیادت کے منصب پر بیٹھ جائے تو وہ کیسے رحم کرے گا؟ امت کے اس طبقات کو جو پسے ہوئے ہیں ظلم میں، وہ کیسے رحم کرے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے گزرا ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ایسے ماحول میں اس نے آنکھ کھولی ہے، ایسے گھر میں پیدا ہوا ہے جہاں پہ دولت کی بہتات ہے، تو وہ تو دولت سے کھیلتے کودتے ہوئے بڑا ہوا نا، اسے کیا پتا ہے کہ لوگوں کے درد کیا ہوتے، لوگوں کی تکلیفیں اور مشقتیں کیا ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مشقتوں سے گزارا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان پسے ہوئے طبقات کو اوپر لے کر کے آئیں۔ تو یہ ساری اس میں حکمت تھی۔ تو انشاءاللہ اب آگے والے درس میں ہم جو آگے واقعات ہوئے ان کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا سنانا آپ کا سننا قبول فرمائیں۔ اللہم انت السلام انت السلام تبارک و تعالیٰ۔ اللہم صلی علی محمد اللہم اعنا علی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد رحمتک یا ارحم الراحمین۔